قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو رمضان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بہت مناسبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، یہ وہ نماز ہے۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع نہ ہوتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے، اس وقت نہ تجربے کیا کرو۔ جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے۔ وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے، تراویح میں بھی ٹینشن، اب وہ بیٹھے گا ہی نہیں، وہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن، وہ نہیں، وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا، تو اس پر غصہ ہو رہے تھے، پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے۔ ویسا نہ مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں ہی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراویح ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی۔ انجیل کے اتنے حافظ، موٹیویشن ملتی ہے نا۔ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا ہے، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے، ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں۔ ایک دل میں جذبہ پہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں نے حفظ کیا، اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا، پوری رات۔ بہت مشکل تھی نا، کچا تھا، سنایا صحیح تھا۔ جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پچھلی کتابیں جو تھی، چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے ہے، زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے۔ تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی، ایسی شریعت ہوگی، وہ ہمیشہ، وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی۔ وہ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے۔ آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے، پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور مارکیٹ سے شارٹ،
اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26ویں روزے پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں. گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی. تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے. فجر تک کھانے کی اجازت ہے تمہیں. تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. اللہ نے آپ پر وحی کی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے، مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی. یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی، کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے، زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی، کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں. اشراق کی نماز اکیلے پڑھی، اوابین اکیلے پڑھی ہے. لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی. صحابہ کی اتنی حرص، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 دن تک آپ آتے رہے، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی وہ. لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا. صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے. حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھیں، الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، بس قیام اللیل رات کی نماز ہے، رمضان میں جماعت سے ہوگی ہے. ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں، کیونکہ بدعت نہیں تھی، کیونکہ دیکھ چکے تھے نا، نبی کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے. سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے. ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے. حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج رہی ہے یار. کچھ کرو یار، اللہ کا واسطہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. رمضان آتے ہی ٹینشن اسٹارٹ. تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے. جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں. صحابہ یہی کیا کرتے تھے. نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے؟ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں. یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا. اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا، حضرت ابو بکر روکتے، کہ بدعت کہہ کے روکتے اس کو، کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام. حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے. جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھی. بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ. مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی
میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ، ٹھیک ہے نا، وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں، یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے بھی، کیا بدعت شروع کر دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت، دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، ایک رونق مسجد میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو، ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ بولو، ایک امام، ایک بڑی جماعت ہو نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی، وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے، اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے۔ تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے۔ وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے، نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا۔ اب اس میں علماء 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا، تو اصل حکم یہ نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے۔ لہذا ان علماء نے کہا، جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے، کہ آج بھی تراویح میں مسجد میں 2 جماعتیں جائز ہیں۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھیں؟ بہت سی جماعتیں ہوتی تھیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے، جس میں حنفی بھی شامل ہیں، حنفیہ، کہ ٹھیک ہے ہوتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو، اور باقی تمام خلفائے راشدین نے، حضرت عثمان، حضرت علی نے دوبارہ وہ 2 جماعتیں شروع، 2 یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے، تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراویح کی 1 سے زیادہ جماعتیں جائز بولو نا نہیں ہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ تو جنہوں نے خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا، وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں؟ ایک، اور اس میں رونق بھی ہے۔ اور بعد کے خلفائے راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں، دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، فرمایا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، او کما قال، کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی۔ مجمع بڑا ہو گیا نا، تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ رونق۔ ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہو، 2 ادھر پڑھ رہے ہو، 2 ادھر، ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی؟ ٹکرائیں گی، پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی، وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے، وہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے، آ جا ادھر آ جا، ہوتا ہے نا ایسے۔ ہمارے یہاں تو یہ پھڈا شروع ہو جاتا نا، ابے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا سپیڈ سے بھاگا ہے، تو ابھی کیا کر رہا ہے؟ مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ کہتے 10 بجے۔ ابے تمہارے یہاں 10، ہمارے یہاں تو 9:45 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا فخر کرتے ہیں جیسے 15 منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے، کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں۔ تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ بھر دیا۔ انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس سٹائل میں ہوگی، اتنی رکعتیں ہوں گی۔ پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو۔ نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ نام کیوں دیا تراویح کا، وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں۔ ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی، تو 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا، اور تراویح کئی دفعہ 4 رکعتیں، اس لیے 8 رکعتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے، جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا، تو مکہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں، بھئی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے۔
पूरी दुनिया में सहाबा जहां जहां भी गए रमजान में सारे मस्जिदों में आके जमात से नमाज शुरू करते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रमजान का चांद नजर आता ही कूफा में अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी, अपने अजवाज को भी, औरतों को भी लेके मस्जिद में आया करते थे। उनके शागिर्द भी, सहाबा भी ये किया करते थे। हालांकि आम तौर पर सहाबा किराम खवातीन को मस्जिद में नमाज पढ़ने की तरगीब बोलो नहीं देते, क्योंकि ये उस जायज था, मगर तरगीब नहीं थी इसकी कि मस्जिद में आए। तरगीब यही थी कि वो जमात से नमाज मस्जिद में पढ़ने के बजाय कहाँ नमाज पढ़ें, घर में। लेकिन हम असलाफ में ये देखते हैं कि तरावी की नमाजों में असलाफ में हमें ये अमल मिलता है कि वो अपनी औरतों को भी मस्जिद में लाया करते थे। बाद लोग इस पर इश्काल करते हैं, औरतों के साथ बच्चे भी होते हैं, वो शोर करते हैं, वो यूं करते हैं। वो आज भी कुछ शिकायतें आई हैं। इंतजामिया का जो भी फैसला होगा वो आपको कल सुना दिया जाएगा कि खवातीन को लाने की यहाँ इजाजत है या नहीं है। वो इंतजामिया के कंधे पे रख के मैं बंदूक चलाऊंगा। उनका कहना यह है कि भाई वो औरतों के साथ बच्चे आते हैं, शोर करते हैं, तो लिहाजा वो कल ना आए खवातीन। हमारे यहाँ तो आज तरावी में आई है ना, तो कल से ना आए। इंतजामिया का ये कॉल है, ठीक है ना। तो मुझसे मशवरा नहीं लिया, मैं अपना मशवरा दे देता, मैं अपनी राय थोपता नहीं। मैं मशवरा ये देता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो खवातीन मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी तो बच्चे भी गोद में होते थे, वो रोते भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों की वजह से उन खवातीन को डांट के भगाते नहीं थे।